ارے یار امن، آج کل بڑے کھوئے کھوئے نظر آتے ہو، خیریت تو ہے؟ ہاں یار، کیا ہوا بھائی؟ کچھ ہم کو بھی تو بتاؤ۔ کیا بتائیں بھائی، آج کل کے حالات کو دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بالکل عجیب سی کیفیت ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ارے یار اس طرح کی بات تم کر رہے ہو؟ اگر تم اس طرح کی بات کرو گے تو جو پروگرام کی بات چل رہی ہے اس کا تو سارا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یار حالات ایسے ہیں، تم کو پروگرام کی پڑی ہے، ابا نہیں پڑھتے کیا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ مگر جب حالات پر کوئی خبر پڑھتے ہیں تو صرف تمہاری ہی بات یاد آتی ہے، یہ سب وقت ہی ہے، ختم ہو جائے گا۔ ہاں یار کہا تو تھا، مگر وہ 1-2 دن کی بات، اب تو معاملہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں بھائی مدرسہ نہیں جاؤ کیا؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں یار، کہیں کا ارادہ نہیں ہے، مدرسہ ہی جا رہے ہیں، مگر امن کی بات سن کر رک گئے۔ کیوں امن؟ ویسے بھی تم 2-3 دن سے بہت پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ بھائی امن حالات کے تعلق سے بڑے فکر مند ہیں۔ ملک کے حالات کوئی نئے تو ہے نہیں، اور نہ پھر کوئی نیا مسئلہ ہے، حالات اور معاملات تو زندگی کا حصہ ہی ہے۔ صحیح بات۔ ارے یار آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کو حالات کے تعلق سے کچھ علم بھی ہے یا بس دونوں لوگ ہماری مخالفت ہی کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمانوں پر ہوتا ہوا ظلم دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی ہمیں سب کچھ معلوم ہے، آپ کا مطلب یہی ہے نا کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے، ہماری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ہمیں ملک سے نکالنے کی دھمکی کیوں دی جاتی ہے، جبکہ ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہم سب کا رہا ہے۔ ریل گاڑی اور بسوں میں سفر کرنا ہمارے لیے سر درد بن گیا ہے۔ ہاں یہی ساری باتیں ہیں، مگر کیا تم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہو؟ نہیں بھائی، نہ تو میں ان باتوں کو معمولی سمجھتا ہوں اور نہ یہ باتیں معمولی ہیں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ حالات سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کا کوئی حل تلاش کرے۔ ہماری بات تو صحیح ہے کہ حالات سے مایوس نہ ہو، مگر مایوسی سے نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کیسے بند ہوں گے؟ کیا اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں؟ ہم ان کو ملکی بھائی کہیں، وہ ہم کو پریشان اور تباہ کرنے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں جو ابھی آپ نے بتائی اس کا کوئی حل بتا دیں تو میں آپ کا انسان مند ہوں گا۔ ہے آپ کے پاس کوئی حل؟ بھائی امن کی بات بالکل درست ہے، صحیح بات ہے، تسلی تو سبھی دیتے ہیں، مگر حل کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ آپ ہریانہ میں مسجد کے امام صاحب کے قتل اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ظالمانہ سلوک کو دیکھ لیجیے اور انہی مسلمانوں کی گرفتاری بھی دیکھ لیجیے۔ راجستھان کے اندر ٹرین کے اندر 3 مظلوم مسلمانوں کے قتل سے حالات کا اندازہ کیجیے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی نیا معاملہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر صرف مسلمانوں کو ہی جوڑ دیا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی بات درست ہے، ہم نے جتنا اپنے استاد صاحب کو سنا تھا سب کو ذکر کر دیا۔ چلو مدرسہ کر ہی رہے ہیں، چل تو استاد صاحب سے کچھ بات معلوم کر لیں گے، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ لوگوں نے مدرسہ میں بڑی تاخیر کر دی۔ ہم لوگ مدرسہ وقت پر ہی نکلے تھے، امن نے حالات کے متعلق بات شروع کر دی، اس سے ہمیں مدرسہ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حالات پر ایسی کون سی بات شروع ہو گئی؟ مدرسہ آنے میں تاخیر ہو گئی، اور امن تم کافی دن سے پریشان نظر آ رہے تھے، سب ٹھیک تو ہے؟ جی خیریت۔ بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات خصوصاً مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا خیال بار بار ذہن میں گردش کرتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ ہم ہر طرف سے تنہا ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا اور ہمارے حق میں آواز بلند کرنے والا نہیں، اور تو اور ہمارے قائدین بھی خاموش ہیں۔ ضرور یہ بات مطمئن ہوتی ہے، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ موت کے تئیں آپ کے دلوں میں کچھ ہمدردی ہے۔ ضرور یہ بات خوشی ہونے کی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حالات کو درست خراب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ان حالات میں ہم کیا کریں؟ استاد صاحب ہمیں آپ کی بات مکمل طریقے پر سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ اس وقت میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہر سمجھنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے جس طرح سے مسلمان اسلام
اور اسلامی قوانین کے خلاف دن بدن شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ حالات نازک سے نازکتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، دکانیں جلتی تھیں، مکانات آگ میں جل کر ختم ہو جاتے تھے، مگر اب تو خاص طور سے شرعی احکام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب، کھلے میں نماز، یکساں سول کوڈ، طلاق ثلاثہ وغیرہ وغیرہ پر مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے کافی پریشان ہوں گے۔ جی ہم بھی اسی بات سے پریشان ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ایک اہل ایمان کے نزدیک زندگی کے ہر معاملے کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، اور اسی پر دنیاوی و اخروی زندگی کا مدار ہے۔ آپ موجودہ مسلمانوں کے حالات بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ان کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کے نمازی کتنے ہیں؟ اور مشکل 10 سے 15، جبکہ نماز ہر عامل والے مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح دوسرا فریضہ روزہ ہے۔ آپ اس کا بھی اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہے۔ جی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان دونوں فریضوں کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کر رہی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ نصاب کے وقت جو مال ہو تو ایک مقدار زکات کی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جا بجا غریبوں، ضعیفوں، کمزوروں اور کمزور پڑوسیوں کی دلجوئی میں اپنے صدقات کو خرچ کرنے کی بات ہے تو کیا ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو پسند نہیں کرتا، ظالم آدمی ہر شخص کی نگاہ میں برا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کیا سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے محدود نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے پر برابر ظاہر کرنے کے لیے کیا نفرت کا زہر آپس میں نہیں پھیلا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا گوا رہے ہیں، یہی کام غیر کرے تو فریاد کرتے ہیں اور خود کرے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متحد ہونے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں نہ بٹ جاؤ، مگر فرمان خدا کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ جب کوئی آفت آتی ہے، مصیبت کے پہاڑ آتے ہیں تو جنگل کے سبھی جانور آپس کی دشمنی میں بھلا کر اپنی جان بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسلمان اس کو خیر امت کا لقب ملا، آپس میں ایک ہونے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ جھوٹ کا ماحول ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، غلط سودا بازی، سود و ربا کا رواج مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر تاجر دھوکے بازی سے سامان فروخت کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو حرام سے گوشت سے دور اور حلال روزی کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات پیش آتے رہیں گے تو آپ حالات کی بہتری کی امید کیوں کر سکتے ہیں؟ جی استاد صاحب یہ باتیں بالکل درست ہیں، دوسروں کو کیا کہیں، ہم خود اسی میں مبتلا ہیں۔ لیکن مولانا صاحب پھر بھی ہمارے بچنے کا کوئی تو حل ضرور ہوگا۔ بالکل میرے عزیزوں ہے اور بالکل ہے۔ اگر خود ہم کچھ کام کر لیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں، 100% تو نہیں مگر بہت حد تک حالات درست ہو سکتے ہیں۔ جی استاد صاحب آپ بالکل اس کی طرف رہنمائی کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ان حالات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، ہمارے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں مت لڑو، تم اس سے بلند رہو گے مگر شرط ہے کہ ایمان والے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کسی طرح کا بدل نہیں ہوتا، جو ضابطہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں۔ اس لیے یہ تصویر اسلام اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان قاتل ہیں، مسلمان ظالم ہیں، مسلمان خونی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو بتائیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، جن پر صحابہ کرام تھے، یعنی ہم عمل پسند ہیں، غریب پڑوسی کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبرداری اور ہمدردی کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دوسروں کو جانب سے جو مسلمانوں کے خلاف دہشت گرد خونی ہونے کا اسے ملزموں میں بٹھایا جا رہا ہے، وہ صرف تمہاری کو بیانات سے ختم نہیں ہوگا بلکہ عمل کے ذریعے سے کو مدد کرنا ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہم کو دوسروں پر بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ موجودہ حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی آواز اٹھاتا ہے یا کوئی ان کے خلاف کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم کو جو بھی کرنا ہے اپنی طاقت اور جو ایمان کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔
لیکن اگر اس کے باوجود کوئی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کا راستہ روکتا ہے تو شرعاً اور قانوناً دونوں اعتبار سے آپ کو دفاع کا مکمل حق ہے. ہم اپنی دفاع کے لیے مکمل کوشش کریں گے اور جس حد تک جانا ہوگا جائیں گے. اور ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور وہ موت کا خوف ہے. تو عزیز و یاد رکھنا کہ موت کا وقت مقرر ہے, اس میں ہم اس تقدیر کو کافی نہیں ہو سکتی. امید ہے میرے بچوں کہ میری بات بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ نے ہمارے لیے کام کی ایک شکل کھولی. انشاءاللہ ہم ہر پوری کوشش کریں گے کہ اپنے تمام مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اس کام میں نمونہ پیش کریں. ماشاءاللہ مجھے بھی آپ سے امید تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.